بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماغر کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے اسے پسلایا، اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور وہ رائے حق سے اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماغر شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرتا رہا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماغر اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا۔ گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کی جانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا تھا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماغر کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی۔ جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا آگے چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم لوگوں نے اپنی بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماغر نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے ماغر بن مالک کے لیے، وہ جوانی کے بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔